بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. یہ 14واں درس ہے علم مصطلح الحدیث کے دورے کا، اور صحت حدیث کی شروط میں گفتگو چل رہی تھی. تیسری شرط جو کہ راوی کا ضبط ہے، اس ضبط راوی سے متعلق گفتگو چل رہی ہے اس وقت، اور یہ سلسلہ کچھ طویل ہو گیا، لیکن کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں، اس لیے ان کو زیر بحث لانا میں نے مناسب سمجھا. ایک دو دروس میں انشاءاللہ تعالی ضبط کی بحث مکمل ہو جائے گی. یعنی جو لازمی اور اہم چیزیں ہیں وہ تقریباً ہمارے زیر بحث آ چکی ہوں گی انشاءاللہ تعالی ان دروس میں. آج ایک نیا موضوع ہے جو بہرحال انتہائی اہمیت کا حامل ہے، وہ یہ کہ نقاد متقدمین راوی کا ضبط کس طرح معلوم کرتے تھے، ان کے ہاں ایسے کیا وسائل تھے راوی کا ضبط معلوم کرنے کے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلے مرحلے میں ہم معاصر جو باحثین ہیں اور متأخرین اہل علم، ان کے ہاں راوی کا ضبط معلوم کرنے کا کیا طریقہ اور کیفیت ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے. آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ متقدمین نقاد کے ہاں راوی کا ضبط معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے. نسأل اللہ تعالی التوفیق والعون والتیسیر. تو شروع کرتے ہیں. دیکھیں، نقاد متقدمین کے ہاں کسی بھی راوی کا مجموعی ضبط، کہ مجموعی طور پر یہ راوی ضبط کے اعتبار سے کیسا ہے، تو اس کو میں تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں. تو ان کے ہاں متقدمین کے ہاں کسی بھی راوی کا اجمالی اور مجموعی ضبط معلوم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کافی مشقت طلب ہے، اور وہ طریقہ ہر ایک اختیار نہیں کر سکتا. صرف وہی ناقد، وہی عالم یہ طریقہ استعمال کر سکتا ہے راوی کا ضبط معلوم کرنے کے لیے جو حفظ واسع، فہم ثاقب اور علوم الحدیث بجمیع انواعہ کے قوی اور عمدہ ادراک اور علم کا حامل ہو. تو یہ طریقہ ظاہر بات ہے حفظ واسع، فہم ثاقب اور علوم الحدیث بجمیع انواعہ کے قوی عمدہ ادراک اور علم کا متقاضی ہوتا ہے. اس طریقے یا عمل کو، یعنی راوی کے ضبط کے معلوم کرنے کا یہ طریقہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کو اعتبار بھی کہا جاتا ہے، اختبار بھی کہا جاتا ہے، اور صبر بھی کہا جاتا ہے سین کے ساتھ. ٹھیک ہے، الصبر، الاعتبار، الاختبار. اب ان کے ہاں صبر یا اعتبار کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس راوی کا مجموعی طور پر ضبط معلوم کرنے کے لیے، اجمالی ضبط معلوم کرنے کے لیے ان کے ہاں جو طریقہ ہے متقدمین کے ہاں اسے صبر یا اعتبار کہا جاتا ہے. تو صبر یا اعتبار کے لیے یہ حضرات راوی کے احادیث کو دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، اور ہر قسم کا صبر اور اعتبار دوسرے قسم کے صبر اور اعتبار سے مختلف ہے. ظاہر بات ہے، ایک احادیث وہ ہیں جن کی روایت کرنے میں راوی متفرد ہوتا ہے، اور ایک قسم وہ احادیث ہیں جن کی روایت کرنے میں اس کے ساتھ دیگر راوی بھی شریک ہوتے ہیں، یعنی اصل حدیث کی روایت کرنے میں شریک ہوتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ ان راویوں نے یا اس نے ان راویوں کی موافقت کی ہے یا مخالفت. بہرحال اصل حدیث کی روایت کرنے میں یہ دیگر راویوں کے ساتھ شریک ہے. یعنی یہی حدیث جس طرح اس نے روایت کی ہے، اسی طرح اس کے شیخ سے دیگر راویوں نے بھی اس حدیث کو روایت کی ہے. اب ان راویوں کے ساتھ اس نے موافقت کی ہے یا مخالفت کی ہے کسی جزیے میں، یعنی مثلا انہوں نے حدیث کو موقوفاً روایت کی ہے، اس نے مرفوعاً روایت کی ہے، یا انہوں نے موصولاً روایت کی ہے یا مرسلاً روایت کی ہے، اور اس نے ان کے برعکس موصولاً یا مرسلاً روایت کیا ہے. اس اختلاف سے قطع نظر پر اصل حدیث کی روایت میں بہرحال ان کے ساتھ شریک ہے. ٹھیک ہے، تو دو قسم کی احادیث ہیں راوی کا ضبط معلوم کرنے کے لیے.
اور راوی مجموعی ضبط اجماعی ضبط معلوم کرنے کے لیے جو صبر کیا جاتا ہے، تو اس صبر کے لیے، اس اعتبار کے لیے راوی کی احادیث کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک وہ احادیث ہیں جن کی روایت کرنے میں راوی متفرد ہوتا ہے، اور دوسرے وہ احادیث ہیں جن کی روایت کرنے میں راوی کے ساتھ دیگر راوی بھی شریک ہوتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ اس نے ان راویوں کی موافقت کی ہے یا مخالفت کی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں پہلی راوی کا ذات معلوم کرنے کے لیے عموماً اس کی مفارد کو دیکھا جاتا ہے، تو دیکھیں گے کہ اس کی مفارید، اس کے احادیث پر مفارید زیادہ ہیں۔ مفارید سے مراد وہ احادیث جن کی روایت کرنے میں متفرد ہے، تو اس کے احادیث پر مفارید کا غلبہ ہے یا شرکت والی احادیث کا غلبہ ہے۔ اگر تو ایک صورت یہ ہے کہ اس کے احادیث پر مفارید کا غلبہ ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے احادیث پر مفارید کا غلبہ تو نہیں ہے، لیکن وہ مفارید، وہ غرائب فی نفسی ہی بہرحال زیادہ ہیں، یعنی مطلب اس کی شرکت والے احادیث 60% ہیں اور باقی جو احادیث ہیں 40% وہ سب غرائب ہیں، مثلا 35% یا 30% ہیں، تو یہ فی نفسی ہی زیادہ ہیں اگرچہ غالب نہیں ہیں مفارید اس کی احادیث پر۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کی مفارید قلیل ہوں، غرائب قلیل ہوں، یا نہ ہونے کے برابر ہوں، یا بالکل نہ ہوں۔ تو یہ تین صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کے احادیث اور مفارد کا غلبہ ہوں، یعنی مفارد زیادہ ہوں شرکت والی احادیث کے مقابلے میں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے احادیث پر مفارد کا غلبہ تو نہ ہو، لیکن مفارد پھر بھی کم نہیں ہیں، فی نفسی ہی پھر بھی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کی احادیث جو مفارد ہیں وہ کم ہیں یا بہت کم ہیں، یا یہ کہ نہ ہونے کے برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر صورت کی علیحدہ تفصیل ہے جو انشاءاللہ تعالی میں ابھی بیان کروں گا۔ اب دیکھیں، اگر اس کی احادیث پر مفارد کا غلبہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے ضعیف ہونے کی دلیل ہے، بلکہ کبھی کبھی تو اس کے واضح اور کاذب ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اور اس کے شدید الضعف ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اور اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہوتی ہے کبھی کبھی۔ چنانچہ اس بابت اہل علم اور نقاد کی بکثرت نصوص موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کثرت مفارید بذات خود راوی کی حدیث کے مردود ہونے کی دلیل ہے۔ چنانچہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس نوع کے راویوں کے لیے مستقل باب قائم کیا ہے، اور جس کا عنوان ہے باب ترک الاحتجاج لمن غلب على حدیثه الشواذ وروایت المناکیر والغرائب من الاحادیث۔ تو الغرائب کو المناکیر پر بھی عطف کر سکتے ہیں اور الشواذ پر بھی عطف کر سکتے ہیں۔ خیر، باب ترک الاحتجاج لمن غلب على حدیثه الشواذ وروایت المناکیر والغرائب من الاحادیث، ٹھیک ہے، یعنی ایسا شخص جس کے احادیث پر شواذ، مناکیر، غرائب غالب ہوں تو ایسے شخص متروک ہوتا ہے۔ چنانچہ امام شعبہ رحمہ اللہ کی صریح عبارت ہے اس حوالے سے، ان سے پوچھا گیا کہ من الذي يترك حدیثه، تو انہوں نے جواب دیا الذي اذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فاكثر طرح حدیثه، یعنی یہ معروف راویوں سے ایسی احادیث روایت کرے جس سے دیگر معروف راوی، یعنی جو عدول ثقات راوی ہیں، ان کے پاس یہ احادیث نہیں ہے، نہیں ان کو ان احادیث کا علم ہے، اور اگر اس میں یہ اکثار کرتا ہے، بکثرت اس طرح کی احادیث کی روایت کرتا ہے، تو طرح حدیث ہو، تو ایسا شخص مطروح الحدیث، متروک الحدیث ہو جاتا ہے۔ اس طرح ابو نعیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک شخص تھا جو دن میں 500 نمازیں پڑھا کرتا تھا، یعنی 500 مرتبہ نوافل وغیرہ کے، یعنی بہت زیادہ کثرت سے نمازیں پڑھا کرتا تھا، مگر اس کی حدیث ساقط ہو گئی، کیوں؟ کثرت غرائب کی وجہ سے۔ تو دیکھیں، کثرت غرائب یہ جو ہے ضعف کی دلیل ہے۔ عیسیٰ ابن یونس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کو غرائب کی روایت سے بچنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو دن میں 200 رکعتیں نماز نفل پڑھا کرتا تھا، مگر غرائب کی روایت نے ایسے محدثین کے ہاں گرا دیا۔ اب یہ کیا وجہ ہے؟ کثرت روایت غرائب، مفارید و غرائب کی کثرت روایت ترک روایت کا سبب کیوں ہے؟ اس کی وجہ سے راوی کی حدیث کو کیوں ترک کر دیا جاتا ہے اور متروک کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر یہ کہیں آپ کہ اس دافع شہرت کی وجہ سے، یعنی شہرت کی وجہ سے یہ اکثار کرتا ہے روایت غرائب کی،
ٹھیک ہے، تو یہ سبب بہرحال ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ دافع جو ہے، دافع شہرت یہ امر قلبی ہے. کسی راوی کے متعلق یہ حکم لگانا کہ روایت غرائب سے اس کی غرض شہرت ہے، یہ بہرحال ایک یعنی مشکل سی بات ہے. اور اگر اسی کو ضابطہ بنا دیا جائے تو اس کا اطلاق تو پھر اس شخص پر بھی ہو سکتا ہے جس نے صرف ایک حدیث غریب روایت کی ہو، کہ اس نے یہ ایک حدیث غریب اس لیے روایت کی ہے کہ شہرت چاہتا ہے. تو اس میں تو پھر قلت اور کثرت میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے پھر. البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس راوی نے یہ اغراب یا تفرد بغرض شہرت کیا ہو، مگر بہرحال یہ اہم سبب نہیں ہے. خلاصہ یہ کہ یہ اہم سبب نہیں ہے. اہم سبب کیا ہے؟ اب اہم سبب یہ ہے کہ روایت غرائب احادیث، مفارید احادیث کو روایت کرنا یہ موجب استغراب و تعجب بلکہ موجب شک ہے. یعنی یہ کیا بات ہے کہ یہ حدیث صرف ایک شخص روایت کرتا ہے، کسی اور شخص کے پاس یہ روایت نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، اور پھر اتنی کثرت کے ساتھ یہ روایت کرتا ہے. عجیب بات ہے، اتنی زیادہ بڑی تعداد میں غریب احادیث، یعنی ایسی احادیث جو اس کے پاس ہیں کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ بات موجب شک ہے. دیکھیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تبلیغ اور نشر سنت کسی شخص پر مخفی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا، کہ انہوں نے اس کے لیے کتنا اہتمام کیا ہے نشر سنت اور تبلیغ کی سنت میں. پھر تابعین کا حضرت صحابہ کرام سے حصول سنت کا اہتمام اور اس کی بکثرت نقل و روایت، اور عمومی طور پر امت کا اپنے دین کے حوالے سے اہتمام اور دلچسپی، اور خصوصاً اس کے اصل ثانی یعنی سنت نبویہ علی صاحب صلاۃ والسلام، جس پر اس کی عقیدہ، فقہ، آداب وغیرہ کا دار و مدار ہے. تو اس کے حوالے سے یعنی امت کے اصل ثانی کے حوالے سے، سنت نبویہ کے حوالے سے، جس پر اس کے بہت سے عقائد، فقہ، آداب وغیرہ کا دار و مدار ہے، تو اس اصل ثانی کے حوالے سے امت کی دلچسپی ہر شخص پر عیاں ہے، اور کسی شخص پر یہ مخفی نہیں ہو سکتی، اور یہ محتاج دلیل نہیں ہے. اب سنت نبویہ کی نشر و تبلیغ کے اس قدر اہتمام کے ہوتے ہوئے کوئی شخص کسی شیخ سے حدیث کی روایت کرنے میں تفرد و اغراب کرتا ہے، اور کہ یہ حدیث صرف اسی راوی کے پاس ہے، اس شیخ کے دیگر شاگردوں کے پاس نہیں ہے، اور پھر یہ راوی ایک حدیث نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کثیر تعداد میں یہ حدیث روایت کرنے میں تفرد کرتا ہے. گویا پوری امت مسلمہ میں یہی واحد شخص ہے جس نے نشر سنت اور تبلیغ کی اتنی فکر قڑن ہے اور اہتمام ہے. تو یعنی یہ بات موجب شک ہے. ظاہر ہے ایسی صورت میں اس قدر بڑی تعداد میں اغراب یقیناً اور فعلاً اس شخص کی روایت میں موجب شک اور ریبہ ہوگا. یہ بات عقل تسلیم نہیں کرتی ہے کہ امت کی اس قدر جمع اور نشر سنت کے اہتمام کے ہوتے ہوئے کوئی شخص اتنی بڑی تعداد میں حدیث کی روایت کرنے میں متفرد ہو. تو یہ یعنی بہت مشکل بات ہے، یعنی موجب شک ہے، یعنی شک پیدا ہو جاتا ہے کہ اس شخص نے یہ حدیث اپنی طرف سے بنائی ہیں. عجیب بات ہے کہ امت کے ہاں اس قدر اہتمام ہے نشر سنت کا، اور یہ حدیث امت میں کسی کے پاس نہیں ہے، اسی کے پاس ہیں. بہت عجیب بات ہے. بلکہ بعض اوقات اس شخص کے متعلق وضع و اختلاق کا یہ شبہ اور شک یقین کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ بھی اس صورت میں جب یہ احادیث محض غرائب و مفارید ہوں. ٹھیک ہے نا، یعنی صرف اس نے یعنی بس احادیث مفارید ہیں اور متن میں کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی متن ایسا نہیں ہے کہ آدمی اس کو منکر کہہ سکے، اور بکثرت یہ اس طرح کی احادیث روایت کرتا ہے. تو ایسی صورت میں لازماً جو ہے نا شک پیدا ہوتا ہے اس شخص کے متعلق، بلکہ یہ شک کبھی یقین کے درجے میں پہنچ جاتا ہے. اور اگر ان مفارید اور غرائب میں نکارت بھی موجود ہو تب تو معاملہ مزید سنگین ہو جاتا ہے، اور خصوصاً جب ان کا تصادم آ رہا ہو آیات قرآنیہ کے ساتھ، دیگر احادیث صحیحہ ثابتہ کے ساتھ، تب تو سنگینی اور بھی بڑھ جاتی ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں غرائب کی روایت کرنا اس راوی کے معاملے کو بالفعل مشکوک کر دیتا ہے، اور پھر جب ان میں نکارت بھی ہو اور دیگر احادیث صحیحہ سے وہ متصادم بھی ہوں، یا آیات قرآنیہ یا مقاصد شریعت سے وہ حدیث اس کی یہ مفارید ٹکراتی ہوں، تو اس صورت میں یہ شک اور زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ شبہ مزید تقویت پکڑتا ہے. یہ تفصیل دو صورت میں تھی نا کہ اس کی حدیث پر مفارید اور غرائب کا غلبہ زیادہ ہو. جس طرح کہ ہم نے کہا کہ تین قسموں میں نے ان کی مفارید کو راوی کے مفارید میں تین قسموں میں تقسیم کیے تھے. پہلی صورت یہ ہے کہ راوی کے حدیث پر مفارید اور غرائب زیادہ ہوں، غلبہ ہوں ان کا، جس کی بابت ہم نے عرض کیا کہ ایسے راوی میں اصل یہ ہے کہ وہ مردود الحدیث ساقط الحدیث ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے احادیث پر مفارد کا غلبہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ مفارید اور غرائب کم نہیں ہے، فی نفس ہی بدستور زیادہ ہیں. فرض کرتے ہیں ان کا تناسب شرکت والی احادیث کے مقابلے میں 30 یا 35 سے 40% ہے، یعنی شرکت والی احادیث زیادہ ہیں
مگر مفارید کم ہیں اس کے مقابلے میں، لیکن فی نفسی ہی مفارید زیادہ ہیں، 30 35 40%۔ اس قضیے کے ساتھ اس طرح تعامل نہیں کیا جاتا، لیکن بہرحال مقصود یہ بتانا ہے کہ اس کے مفارید یعنی اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ اس کے احادیث پر غالب ہو جائیں، لیکن فی نفسی ہی زیادہ ہیں۔ اب ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ ان مفارید اور غرائب میں نکارت بھی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان مفارید میں نکارت ہے یا نہیں ہے۔ نکارت کیا مطلب؟ یعنی کہ یہ قرآن کے ساتھ متصادم ہے، یا حدیث صحیحہ کے ساتھ متصادم ہے، یا حس یا عقل صریح کے ساتھ متصادم ہے، تو نکارت کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو اگر ان غرائب میں نکارت بھی ساتھ میں موجود ہے، یعنی متون میں نکارت بھی ہے، تو پھر دیکھیں گے تو پھر اسی صورت میں یہ نکارت اس کے شدت ضعف پر دلالت کرے گا، اور کبھی کبھار تو ایک حدیث منکر کی روایت سے ہی ان راوی کی تمام احادیث ساقط ہو جاتی ہیں۔ اس لیے متن میں نکارت کے ہونے نہ ہونے کو لازمی دیکھا جائے گا۔ تو نکارت ہوئی تو یہ اس کی شدت ضعف پر دلالت کرے گا، اور کبھی کبھار تو صرف ایک حدیث منکر کی وجہ سے راوی کی تمام احادیث مردود ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح نکارت کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کو بھی دیکھا جائے گا، چند اور امور کو بھی پیش نظر رکھا جائے گا، وہ یہ ہے کہ راوی کے ان مفارد اور غرائب کا اس کی دیگر شرکت والی احادیث کے ساتھ تناسب کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ زیادہ ہیں یا وہ زیادہ ہیں۔ اسی طرح یہ کہ راوی کی وسعت روایت کو بھی دیکھا جائے گا کہ راوی حافظ ہے، اور راوی واسع الروایہ ہے، اور وسیع الرحلہ ہے، کثیر الرحلات ہے، ان سب چیزوں کو دیکھا جائے گا، کیونکہ راوی اگر واسع الروایہ ہو اور مکثرین من الروایہ میں سے ہو تو ایسی صورت میں اس کے تفرد کے قبول یعنی اس کا تفرد ایسی صورت میں قبول کیا جا سکتا ہے، اور جس قدر راوی زیادہ واسع الروایہ ہوگا اسی قدر اس کے تفرد کے قبول کا دائرہ بھی وسیع ہوگا۔ مثلا امام زہری کو لے لیں، ان کے مفارید کی ایک بڑی تعداد ہے، مگر پھر بھی نقاد میں سے کسی نے بھی ان پر کلام نہیں کیا، بلکہ ان کی مفارد الغرائب کی وجہ سے نقاد نے ان کے ضبط کو، یعنی کثرت مفارد الغرائب کو ان کے ضبط کی دلیل قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ امام زہری ان کبار ائمہ حدیث میں سے ہیں جنہوں نے احادیث نبویہ کا استیعاب اور احاطہ کیا ہے۔ وہ حدیث نبوی کی تلاش و جستجو میں لگے رہتے اور حفظ حدیث کی خاطر انہوں نے اسفار کیے ہیں، کبار حفاظ حدیث کی ملازمت اور صحبت اختیار کی ہے، یہاں تک کہ اپنے زمانے کے اکثر حفاظ حدیث کی احادیث انہوں نے یاد کر لی تھی۔ تو اس لیے ان جیسی شخصیت کے لیے یہ بات موجب استغراب نہیں ہے کہ وہ بکثرت ایسی احادیث روایت کریں جن کی روایت کرنے میں وہ متفرد ہوں۔ تو خیر ان سب چیزوں کو دیکھا جاتا ہے ساتھ میں، ٹھیک ہے نا۔ متن میں نکارت کے ساتھ ساتھ ایک تو ان مفارید اور غرائب کا دیگر شرکت والی حدیث کے ساتھ تناسب کو دیکھا جائے گا کہ یہ زیادہ ہیں یا وہ زیادہ ہیں، یا یہ کم ہے یا وہ کم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح راوی کی وسعت روایت اور کثرت رحلت وغیرہ، ٹھیک ہے، اور کثرت شیوخ وغیرہ، ان سب چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا، اس طرح کہ میں نے ابھی امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق عرض کیا۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا راوی اور اس کے شیخ کے درمیان تعلق کی نوعیت کو بھی دیکھا جائے گا۔ اگر راوی ایسا ہو کہ وہ شیخ کے ساتھ اس نے ملازمت یعنی بہت زیادہ وقت گزارا ہے اور اس کے ساتھ ہی رہتا ہے، تو ایسا راوی اگر اس طرح کے شیخ سے کچھ احادیث کی روایت کرنے میں متفرد ہو تو یہ قابل استغراب اور قابل تعجب بات نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ راوی اپنے شیخ کی احادیث کا عالم ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ اس کے ساتھ بہت زیادہ اس نے وقت گزارا ہے اور اس نے اس کی اکثر احادیث سنی ہیں، تو اس لیے یہ ممکن ہے کہ شیخ نے اس راوی کو خصوصی طور پر کچھ احادیث سنائی ہوں، یا کہ اسی مناسبت سے، چونکہ یہ شیخ کے ساتھ مستقل رہتا ہے، ہر وقت دیگر طلبہ ساتھ میں نہیں ہوتے ہیں، یہ اس کی خدمت میں بھی ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کسی مناسبت سے شیخ کو کوئی حدیث یاد آ گئی اور اس نے وہ حدیث سنا دی، اور اس وقت اس راوی کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا، صرف اسی راوی نے سنی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ایسے مواقع بکثرت آتے ہیں جب راوی اپنے شیخ کے ساتھ ملازم ہوتا ہے، ملازم بمانا یعنی اس کے ساتھ یعنی بکثرت وقت گزارتا ہے، تو یہ کوئی محض عقلی احتمال نہیں ہے بلکہ احتمال واقعی ہے، ایسا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ راوی اس شیخ کی کثرت ملازمت اور کثرت مجالست کے ساتھ معروف ہے، تو اس لیے اگر وہ اس سے کچھ ایسی احادیث روایت کرنے میں متفرد ہو جو کسی اور کے پاس نہیں ہے تو یہ اچنبے کی بات نہیں ہے بہرحال۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو ہے راوی کے طبقے کو بھی دیکھا جائے گا، چنانچہ تابعین اور اتباع تابعین کے تفردات عموماً قبول کیے جاتے ہیں،
اگرچہ اتباع تابعین میں قبول کا تناسب قدر کم ہے، بشرطے کہ راوی ثقہ ہو، بشرطے کہ راوی ثقہ ہو، اور ان کے بعد والے طبقات میں بالکل تفرد قبول نہیں کیا جاتا۔ تو غرض جس قدر ان طبقہ زمانی اعلیٰ ہوگا اسی قدر تفرد کا دائرہ بھی تفرد کے قبول کا دائرہ بھی بڑھے گا۔ تو تفرد راوی کے قبول و رد ہونے کا اس کے طبقے کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے۔ تو تابعین کے طبقے میں، پھر کبار تابعین کے طبقے میں، اور پھر جو اوساط تابعین ہیں، پھر صغار تابعین ہیں، پھر اس کے بعد اتباع تابعین میں جو یہ 3 طبقات ہیں، تو جو یہ طبقہ اوپر جاتا رہے گا راوی کا، تو اس اعتبار سے اس کے تفرد کے قبول کا دائرہ بھی وسیع ہوگا، اور جو یہ طبقہ نیچے آتا رہے گا یوں ہی جو ہے نا تفرد کے قبول کا دائرہ بھی تنگ ہوتا رہے گا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس پر الموقظہ میں تنصیص بھی فرمائی ہے کہ تفرد میں راوی کے طبقے کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ بیان فرمائی، جو بات میں نے کی ہے کہ تابعین اتباع تابعین کے تفردات عموماً قبول کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اور امام ذہبی رحمہ اللہ کے اس قول کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے، انتشار سنت کے اس طریقے سے بھی ہوتی ہے، سنت جس طرح پھیلی ہے اس طریقے سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ دیکھیں کہ صحابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث کی روایت کرنے میں متفرد ہونا یہ ایک قوی احتمال ہے۔ عین ممکن ہے کوئی صحابی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کام کے سلسلے میں چل رہا ہے، یا سفر میں ان کے ساتھ ہے، یا کسی جگہ میں ان کے ساتھ ہے، اور اس دوران کوئی بات پیش آ گئی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ صادر ہوا، اور یہ اکیلے ہیں ان کے ساتھ، یا یہ صحابی اپنے ساتھ پیش آمدہ کسی مسئلے کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے میں کوئی مشورہ کر رہے ہیں یا شرعی حل طلب کر رہے ہیں کسی مسئلے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشورہ دے دیا یا اس مسئلے کا شرعی حل بتا دیا، تو ان سب صورتوں میں دیکھیں صحابی کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قول مبارک سن لیا اور اکیلے ہیں یہ، تو یہ بالکل ممکن ہے۔ اب طبقہ صحابہ میں اس طرح کا تفرد بالکل وارد ہے، اور بلکہ یہ احتمال نہایت قوی ہے۔ پھر تابعین کے طبقے میں بھی یہ احتمال ہے تفرد کا، لیکن صحابہ کے مقابلے میں کم ہے۔ چنانچہ صحابی کے منسبت حدیث بیان کرنے کی بابت اور دوافع مختلف ہوتے رہتے ہیں، یعنی صحابی ایک حدیث کو بیان کرے اس کے حوالے سے جو دوافع ہوتے ہیں یہ مختلف ہوتے ہیں۔ کسی حدیث کی تحدیث کے دوافع زیادہ ہوتے ہیں، کسی حدیث کے کم ہوتے ہیں، کسی کے اس سے بھی کم ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ حدیث جو اس صحابی نے یوم عرفہ کے موقع پر تمام صحابہ کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی، تو اس حدیث کے آگے بیان کرنے کے دوافع کم ہوں گے، اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یہ حدیث اگر میں نے بیان نہ کی تو دیگر صحابہ کرام سے بیان کر لیں گے، جبکہ وہ حدیث جو صرف اس نے سنی ہے اور اس کے بیان کے دوافع زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے یہ حدیث صرف اس نے سنی ہے، اور حدیث دین ہے جسے پھیلنا اور سب تک پہنچنا چاہیے تاکہ دین ضائع نہ ہو، اس لیے اس صحابی کی یہ کوشش ہوگی کہ یہ حدیث وہ آگے اوروں تک پہنچائے۔ اب دیکھیں یہاں دوافع زیادہ ہیں اور پہلی صورت میں کم تھے۔ پھر یہ حدیث اس صحابی سے کئی تابعین نے سنی ہوگی، اور یہ قوی احتمال ہے۔ تو اب یہاں دو باتیں ہیں، دو احتمال ہیں، یا تو یہ حدیث جو اس صحابی سے کئی تابعین نے سنی ہے ان میں سے سوائے ایک کے کسی اور نے آگے بیان نہیں کی ہوگی، یہ احتمال بالکل وارد ہے، اور ایسا ہونا ممکن ہے کہ صحابی نے یہ حدیث کئی تابعین کو سنائی مگر اس کی اہمیت کا احساس صرف ایک تابعی کو ہوا، ٹھیک ہے، دیگر ان کا علم کے ساتھ اتنا وابستگی نہیں ہے، کوئی زاہد ہے، کوئی مطلب اپنا تاجر ہے، لیکن بس حدیث سن لی تو آگے اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ملا، اور ایک یہ جو تابعی ہے مثلا یہ طالب علم ہے اور یہ حدیث کے ساتھ اس کا یعنی گویا ایک پیشہ ہے اس کا حدیث سننا آگے بیان کرنا، تو اس کی اہمیت کا احساس صرف اس ایک ہی کو ہے اور اس نے یہ حدیث آگے بیان کر لی، تو یہ ممکن ہے عین یہی ہے کہ اس کو اس حدیث کو بیان کرنے کی مناسبت سامنے نہیں آئی، یا کچھ لوگ یہ حدیث بھول گئے اور صرف اس ایک تابعی نے یہ حدیث آگے بیان کر لی اور باقی نہ کر سکے، تو یہ عین ممکن ہے یہ سب۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ صحابی حدیث بھول گئے، یعنی صحابی حدیث بھول گئے، اور کہ ایسا کوئی معاملہ ہی پیش نہیں آیا جس سے انہیں وہ حدیث یاد آ جاتی، پھر اچانک کوئی ایسی بات پیش آ گئی جس کی مناسبت سے انہیں وہ حدیث یاد آ گئی اور انہوں نے وہ حدیث بیان کر لی۔ اب اس وقت ہو سکتا ہے ایک تابعی ہو یا دو ہوں یا تین ہوں یا چار ہوں، اور پھر آگے یہ ہے کہ آگے صرف ایک تابعی نے وہ حدیث بیان کی، وجہ اس کی ہوئی ہے جو میں اوپر بیان کر چکا ہوں کہ اس ایک کو اس کی اہمیت کا احساس تھا، اور باقی جو ہے نا وہ اپنے دیگر کاموں میں مشغول ہو گئے، یا یہ کہ ان کے دیگر مصروفیات بہت زیادہ ہیں تو اس لیے وہ بیان نہ کر سکے اور یہ ایک تابعی صرف آگے بیان کر سکا۔ غرض یہ احتمال بھی بالکل بہرحال وارد اور ممکن ہے۔ تابعین کے حق میں تفرد کے اس احتمال کی قوت کا البتہ وہ درجہ نہیں ہے جو اس صحابی کے حق میں تھا۔
پھر اسی طرح ساتھ والے طبقے کی طرف چلے جائیں، ان میں بھی اس طرح کے اتفاقات واقع ہو سکتے ہیں جس طرح صحابہ کے ساتھ یا تابعین کے ساتھ ہوئے ہیں، لیکن بہرحال ان اتفاقات کا وقوع پچھلے والے طبقے کے مقابلے میں کم ہوگا۔ اس کے بعد اگلے طبقوں میں چلے جائیں، اور جو ہم آگے جائیں گے اگلے طبقوں میں اس نوع کے اتفاقات کا وقوع پچھلے طبقات کی بنسبت کم سے کم تر ہوتا جائے گا، اور نتیجتاً پھر ان کی طبقات کے حق میں قبول تفرق کا دائرہ بھی اس پھر کم ہوتا جائے گا۔ تو بہرحال یعنی طبقے کو بھی راوی کے طبقے کو بھی اس کے تفرد کے قبول اور رد ہونے میں بہرحال اس کا گہرا تعلق ہے اور اس کا دخل ہے اس میں۔ اچھا، یہ تو ہوگی دو صورتیں، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ خلاصہ میں دوبارہ بیان کر لیتا ہوں کہ راوی کا اجمالی مجموعی ضبط نقاد متقدمین کے ہاں معلوم کرنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو صبر کہتے ہیں، اس طریقے کو اعتبار و اختبار کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ کسی راوی کے احادیث کے صبر یا اعتبار کے لیے اس راوی کے احادیث کو دو قسموں میں منقسم کیا جاتا ہے، اور ہر قسم کا صبر اور اعتبار دوسری قسم کے صبر اور اعتبار سے مختلف ہے۔ پھر میں نے دو قسمیں عرض کی، ایک قسم وہ احادیث ان کی روایت کرنے میں راوی متفرد ہوتا ہے، کوئی اور اس کے ساتھ شریک نہیں ہوتا۔ دوسرے قسم وہ احادیث ہیں جس کی روایت میں وہ اکیلا نہیں ہوتا بلکہ دیگر راوی بھی اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، قطع نظر سے کہ وہ دیگر راوی اس کے ساتھ اس احادیث میں ان احادیث میں اختلاف کرتے ہیں یا اختلاف نہیں کرتے، وہ علیحدہ چیزیں، اس سے ہم یعنی وہ یا مراد نہیں ہے، بہرحال شرکت والے احادیث کہ جس کے ساتھ اور راوی بھی شریک ہے، قطع نظر سے کہ اس نے اور راویوں کے ساتھ اس حدیث کی روایت کرنے میں اختلاف کیا ہو کسی چیز میں یا نہ کیا ہو، اور رفع و وقف میں اختلاف، جیسے وصل و ارسال وغیرہ میں اختلاف۔ بار تو شرکت والی حدیث سے مراد بس یہی ہے کہ یہ حدیث جس طرح یعنی اصل حدیث کی روایت میں دیگر راوی بھی اس کے ساتھ شریک ہیں، قطع نظر سے کہ دیگر نے اس کے ساتھ اختلاف کیا یا اتفاق کیا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ مفارید کی طرف، پہلی قسم کی طرف آتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی راوی پر حکم لگانے کے لیے سب سے پہلے اس کی مفارید کو دیکھا جائے گا، آگے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں۔ تو مفارید پہلی قسم کو لیتے ہیں، تو مفارید کو دیکھ کر کس راوی پر حکم لگانا کا کیا طریقہ ہے، تو میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے پھر مفارید میں تین احتمالات ہیں، یا تو اس راوی کے حدیث پر مفارید کا غلبہ ہوگا، یا یہ ہے کہ یعنی شرکت والی حدیث کم ہوں گی مفارید کے مقابلے میں، مفارید زیادہ ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور مفارید کا غلبہ ہو تو اس صورت میں نے عرض کیا کہ ایسے راوی میں اصل یہی ہے کہ وہ مردود الحدیث ساقط الحدیث ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے، دوسری قسم یہ ہے کہ مفارید کا غلبہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی مفارید فی نفسی ہی کم نہیں ہے بلکہ بدستور زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر کافی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، متن میں نکارت ہے یعنی اس کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مطلب راوی کی وسعت روایت کو بھی دیکھا جاتا ہے، کثیر الرحلہ ہے، اساتذہ بہت زیادہ ہیں یا کم ہیں، تو اس چیز کو بھی جو ہے نا تفرد کے قبول اور عدم قبول اور رد کرنے میں جو ہے نا ان چیزوں کا بھی دخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح راوی اور مروی عنہ کے درمیان تعلق کی نوعیت کو بھی دیکھا جائے گا کہ ملازمت والا ہے یا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اور خصوصی تعلق ہے یا نہیں ہے، باپ بیٹا ہیں یا رشتہ دار ہیں یا ایک علاقے کے ہیں وغیرہ، تو ان چیزوں کو بھی دخل ہوتا ہے تفرد کے قبول کرنے اور رد کرنے میں۔ اسی طرح راوی کے زمانے کو بھی دیکھا جاتا ہے، طبقے کو بھی دیکھا جاتا ہے، تابعین اتباع تابعین میں سے یا نیچے والے طبقے میں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو قسموں، مفارید کی دو قسموں کا میں نے حکم بیان کر لیا، اور اگر مفارید قلیل ہوں، یہ تیسری قسم ہے، اس کو انشاءاللہ پھر اگلے درس میں انشاءاللہ اس کو زیر بحث لائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔